اسی طریقے سے کچھ لوگ آئے ازواج مطہرات کے گھر پر اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ ہم لوگ تو دن کا تو دیکھ لیتے ہیں باہر، لیکن رات میں گھر میں رہتے ہیں، تو رات میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو ازواج مطہرات نے بتایا معمول آپ کا یہ تھا کہ 1/3 رات تو خاص صحابہ کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے، اہم علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کے ساتھ بات کرتے تھے۔ 1/3 رات کو آپ سو جاتے تھے، آخری تہائی میں اٹھ کر نفلیں پڑھتے تھے، تہجد میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو وہ لوگ باہر، پردے کے باہر، دروازے کے باہر سے پوچھا امہات المومنین سے، جب ازواج مطہرات نے یہ جواب دیا تو وہیں کھڑے کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے، تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو بہت کم عبادت ہے، کأنہم تقالوہا، یعنی پوری رات تو نہیں ہے، یہ تو تھوڑی رات ہے، تو یہ تو بہت کم عبادت ہے۔ پھر کہنے لگے این نحن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم اور کہاں اللہ کے رسول؟ ارے بھائی وہ تو بخشائے ہیں، وہ اتنی بھی نہ کریں تو چلے گا، لیکن ہم لوگوں کو تو بہت ضرورت ہے، خدا کی قسم میں آج کے بعد کبھی رات کو نہیں سوں گا، رات تمام عبادت کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ہر دن روزہ رکھا کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ خدا کی قسم میں راہ خدا میں نکل جاؤں گا اور کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ یہ ان لوگوں نے بڑے بڑے جذبے اور بڑے بڑے اپنے عزائم آپس میں طے کر لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، ان کو بلا کے پہلے تو پوچھا کیا آپ لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ تو سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کا تو مقام بہت اونچا ہے، ہم لوگ بہت محتاج ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں نے ایسا طے کر لیا اپنی بخشش کے واسطے، اپنی مغفرت کے واسطے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اخشاکم اللہ، انی اخشاکم اللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی میں گھر میں کھانا کھاتا ہوں، سوتا ہوں، آرام کرتا ہوں، بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں، کھانا پینے کا انتظام کرتا ہوں، یہ سب میں کرتا ہوں۔ تو کیا تم لوگ مجھ سے بھی زیادہ متقی بن جاؤ گے؟ کیا مجھ سے بھی آگے اللہ کے پیارے بن جاؤ گے؟ خبردار، جو عمل میں کر رہا ہوں وہی تم بھی کرو۔ میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تم بھی سویا بھی کرو، عبادت بھی کیا کرو۔ میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی بے روزے دار بھی رہتا ہوں، تم لوگ بھی ایسا کرو۔ اور میں اللہ کے راستے میں ضرورت پڑتی ہے تو سب کچھ قربان کرتا ہوں، نہیں ضرورت پڑتی ہے تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، بال بچوں کا حق ادا کرتا ہوں، تم لوگ بھی یہ کیا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں غلو کرنے سے صحابہ کو روک دیا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سال بھر روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اجازت ہے اس کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم خوب روزے رکھیں، روزے تو صرف رمضان میں فرض ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہت زیادہ جی چاہتا ہے تو صوم داؤدی رکھو، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، اتنی اجازت ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ روزے دار رہنا چاہتا ہو تو اتنی اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، شہوت ہم کو بہت پریشان کرتی ہے اور اللہ کی عبادت میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم خصی ہو جائیں، جیسے بکرے کو خصی کر دیتے ہیں کہ پھر اس کی شہوت ختم ہو جاتی ہے، تو ہم خصی ہو جائیں، اس کی اجازت دیجئے۔ اگر ہم ایسے ہو جائیں گے تو بس اب نہ بیوی یاد آئے گی، نہ کوئی یاد آئے گا، نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اس کی اجازت دے دیجئے۔ جذبات تھے صحابہ کرام میں بندگی کے، لیکن بغیر اجازت کوئی کام نہیں کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اجازت نہیں دیتا میں اس کی. اگر تم کو ضرورت پڑے تو نکاح کرو، ضرورت پڑے تو 2 کرو، ضرورت پڑے تو 3 کرو. اللہ نے 4 تک اجازت دی. کائے کے واسطے دی ہے، خصی بنانے کے واسطے نہیں دی ہے، شہوت اڑانے کے واسطے نہیں دی ہے. تم کو نامرد بنانا اللہ نہیں چاہتا، اللہ نے مرد بنا کے پیدا کیا ہے. مرد رہو، اپنی طاقت باقی رکھو، کام میں لاؤ، انسانی نسل کو وجود بخشو. کوئی اجازت نہیں ہے ایسا کرنے کی. پچھلے زمانے کے لوگوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی. فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کا حق نہیں ادا کر سکے، اللہ کے مجرم بن گئے. تم ایسا نہیں کرو، تم ایسا کرو جیسے میں کرتا ہوں کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میرے بچے بھی ہیں، اور میں دین کا کام بھی کرتا ہوں، اللہ کا نبی بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. تم بھی سب کرو. تم ایسا راستہ مت اختیار کرو. ایسا کرو گے تو یہ غلو ہوگا. یہ غلو کی اجازت اسلام کے اندر نہیں. تم امت وسط ہو، درمیانی اور معتدل امت ہو. اعتدال کے ساتھ رہو، نہ یہودیوں کی طرح آگے بڑھو، نہ عیسائیوں کی طرح پیچھے ہٹو، بلکہ اعتدال کی زندگی گزارو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہ ان کے اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا کہ میں نوجوان ہوں اور میں دن بھر اپنے شوہر کا انتظار کرتی ہوں، ان کی راہ دیکھتی بیٹھتی ہوں. وہ رات کو آتے ہیں، 1-2 نوالے کھا لیتے ہیں، وضو بنا کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں رات تمام ان کو تکتی رہتی ہوں، وہ صبح تک عبادت کرتے رہتے ہیں. میرے ساتھ انصاف کیجیے اللہ کے رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کیا تم ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، دن بھر محنت کرتا ہوں، فرض نماز کے علاوہ کچھ پڑھ نہیں پاتا. اب ایک رات ملتی ہے تو وہ بھی اپنے مولا کے ساتھ نہ گزاروں تو کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاریے، مصلی پہ گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین میں جتنا سکھایا گیا ہے اتنا کرو، اپنی طرف سے اضافہ مت کرو اس کے اندر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پابند کیا اور فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لدینک علیک حقا. تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے بدن کا بھی حق ہے. سب کے حقوق ادا کرو. ذرا سیدھا بیٹھو پلر کے سامنے جو ہے، ادب سیکھو. ادب، یہ مسجد محفل ہے، جمعے کی محفل ہے، ادھر بھی جو بیٹھے ہیں سیدھے بیٹھو ادب سے. تو ان لزوجک علیک حقا، نبی نے فرمایا دیکھو بیوی کا بھی حق ہے، وہ بھی ادا کرو. آنکھ کا حق ہے، اس کو سلاؤ. بدن کا حق ہے، اس کو آرام دو. سب حقوق ادا کرو. تم حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں ہڈی چمڑا بننے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. اللہ تو اللہ ہے، اللہ کوئی حاکم ظالم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کوئی بندگی مسلط نہیں کر دی ہے. اللہ نے تو تم کو بڑی رحمت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ ایک دین دیا ہے جو زندگی گزارنے کا سب سے اچھا اور انسانیت کے مطابق طریقہ ہے، تو اس کو اختیار کرو. تو کہیں غلو کی اجازت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھائیں تو نماز کے اندر لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. جب آپ نماز پڑھائیں گے، نماز پڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ نماز میں قرات کرتے وقت میں نہ تو بہت زور سے آواز نکالیے کہ بھدی لگنے لگے، اور نہ اتنی ہلکی کیجیے کہ مصلیوں کو مقتدیوں کو سنائی نہ دے. پھر کیا کریے وابتغ بین ذلک سبیلا. ایک انسان کے اندر سے فطری طور پر جتنی آواز نکل سکتی ہے اس کو رکھیے. ایسا بھی مت کیجیے کہ فطری آواز کو کم کر دیجیے، اور ایسا بھی نہ کیجیے کہ فطری آواز کو زبردستی بڑھا کے نکالیے. اس سے آپ کے سینے پر پریشر پڑے گا، دباؤ پڑے گا، تکلیف ہوگی. کیوں خواہ تکلیف میں ڈالے؟ اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو تکلیف میں ڈالے، اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے. یرید اللہ بکم اليسر،
اللہ نے تمہارے لیے سہولتوں کا ارادہ کیا ہے، تنگیوں میں ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا اللہ نے۔ تو نبی کو کیا سکھایا؟ اعتدال، آواز میں بھی اعتدال، نہ بہت چیخنا نہ بہت باریک، بلکہ ضرورت بقدر آواز نکالنا، اس کا اعتدال سکھایا۔ اور پھر آپ نے ایک دن قمیص خیرات کر دی تھی، تو اس پر یہ آیت بنی اسرائیل ہی میں نازل فرمائی، لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط۔ اے نبی، آپ اتنے بخیل بھی مت ہو جائیے جیسے کسی کا ہاتھ گردن سے باندھ دیا گیا ہو، دینا ہی نہیں جانتے، اور ایسے سخی بھی مت ہو جائیے کہ اپنے جسم کے کپڑے اتار کے دے دیں اور گھر میں گر کر بیٹھ جانا پڑے، ایسا بھی نہیں کیجیے، بلکہ درمیان میں رہیے، اپنی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے خیرات کیجیے، اس لیے درمیان میں رہیے، اس کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر سورۃ الشعراء میں فرمایا، تو وہاں اللہ رب العزت نے سورہ فرقان کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا۔ اللہ کے نیک بندے جب خرچہ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، بلکہ کان بین ذالک قواما، اسراف اور بخل کے بیچ میں رہتے ہیں۔